الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسیبا. ترجمہ: اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے. اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو خدا ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے. پچھلی آیت کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا کہ یتیموں کا مال اور اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت احتیاط درکار ہے. اس آیت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کی پرورش کرتے وقت ان کو سدھاتے رہو اور آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اور بالغ ہونے کے بعد اگر ان میں اپنے نفع نقصان کی سمجھ اور حفاظت و انتظام مال کا سلیقہ پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. یتیموں کے سدھانے اور آزمانے کی عمدہ صورت یہی ہے کہ کم قیمت معمولی چیزوں کی ان سے خرید و فروخت کرائی جائے اور ان کا طریقہ ان کو بتایا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ کی بیع و شراء ولی کی اجازت سے ہوگی، گویا جو بھی وہ تجارت کرے گا وہ جب تک ولی اس کی اجازت نہ دے گا وہ اجازت نہیں کی جائے گی. امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے، اور اگر بالغ ہو کر بھی اس میں ہوشیاری نہ آئے تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ 25 برس کی عمر تک انتظار کرو. اس درمیان میں جب اس کو سمجھ آ جائے مال اس کے حوالے کر دو، ورنہ 25 سال پر ہر حال میں اس کا مال اس کو دے دو، پوری طرح سے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے. ایک اور بات یہ ہے کہ یتیم کے مال کو ضرورت سے زیادہ صرف کرنا منع ہے. مثلا 1 پیسے کی جگہ 2 پیسے صرف کر دو، یہ بھی منع ہے، اس بات سے گھبرا کر کے یتیم بڑے ہو کر اپنا مال واپس لے لیں گے اور پھر ہم خرچ نہیں کر پائیں گے تو اس ڈر کے سبب سے ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی جلدی میں مال اڑا دیا جائے، یہ غلط ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کے مال کو بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت ہی صرف کرنا چاہیے، اور یتیم کا مال جو ہے ولی اپنے خرچ میں نہ لائے. اگر تو وہ بالکل ہی محتاج ہو تو پھر اپنے استعمال کے اندر کچھ مال اپنی خدمت کے کرنے کے عوض کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو مقدور ہو کہ وہ مال نہ لے یتیم کا تو اس کو بالکل بھی نہیں لینا چاہیے. جب کسی بچے کا باپ مر جائے تو چاہیے کہ چند مسلمانوں کے روبرو یتیم کا مال لکھ کر امانت دار کو سونپ دے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اسی تحریر کے موافق اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ گواہ ہونے چاہیے. یہ کام اس لیے ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی کسی کو الزام نہ دے سکے کہ اس نے یتیم کا مال جو ہے وہ سلب کر لیا یا کھا لیا. اس لیے بہتر ہے کہ لیتے وقت بھی گواہ ہوں اور جب ان کو مال لوٹایا جائے اس وقت بھی گواہ ہوں، جیسا کہ اس آیت کے اندر بیان ہوا. حقیقت میں یہ گواہ تو صرف اور صرف اسی دنیا کے لیے ہیں کہ کسی کو کوئی کہنے کا بات موقع نہ ملے، لیکن اصل گواہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو کہ ہر حال میں موجود ہے. اگر کوئی کسی معاملے میں گواہ کرے تو بھی اللہ موجود ہے، اور کوئی گواہ نہ کرے تو بھی اللہ موجود ہے. تو اس پورے معاملے میں اگر انسان کے دل میں تقوی ہوگا تو وہ احسن طریقے سے اس کام کو سر انجام دے گا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ہر قسم کی بے ایمانی سے بچا لے اور ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.